لا کرنے کے بعد بار پریکٹس میں آتا ہے تو ابھی بھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہیں اور انہیں دوبارہ سے 2-3 سال کی ڈگری کرنا پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ لا کالج لا موڈس کی فارم میں پریکٹس کی ایک کرواتا ہے ایکسرسائز، لیکن وہ اصل نہیں ہو سکتا جو کہ فیلڈ میں جا کے لائرز کے ساتھ، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. کیمبرج یونیورسٹی سے بھی پڑھی ہیں آپ نے، وہاں کے سسٹم بھی دیکھیں، تو اگر آپ ہمارے ملک کے سسٹم کا ان کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی بہتریاں لانی چاہیے؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ معیار کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. تو پی یو ایل سی نے اپنے ساتھ افیلیٹڈ جو کالجز ہیں ان کو معیار قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی سخت پابندی لگائی ہے؟ وہ کالجز جو پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ نہیں تھے، کسی اور یونیورسٹیوں سے بھی تو پنجاب میں اور بھی تو یونیورسٹیاں تھیں نا، وہ کہیں اور سے افیلیٹڈ تھے یا انہوں نے کبھی لا پڑھا ہی نہیں تھا. پی یو ایل سی بھی کچھ اسکالرشپس وغیرہ یا کوئی فنڈس وغیرہ فراہم کرتے ہیں؟ LLM وغیرہ کے اور باہر کے اسکالرشپس تو ہم نہیں دیتے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ جب لا کالج کا LLB میں آ جاتے ہیں تو پھر نیڈی اور میرٹ بیس اسکالرشپس جو ہیں وہ ہم نے تقریباً 3 سال میں تو 4 ملین کے قریب یہ اسکالرشپس دیں. السلام علیکم. آرٹ آف ایڈوکیسی کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ راٹھور. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قصبے میں ایک بڑے منفرد قسم کے کھلونے بنتے تھے. ایک شخص وہ کھلونے لے گیا اور کئی سال ان کا معائنہ کرنے کے بعد وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ان کھلونوں کا بڑا معائنہ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو بزرگ نے اسے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ ان کھلونوں کا معائنہ کرنے کی بجائے اگر تم کسی کھلونے بنانے والے سے کچھ دیر رہنمائی لے لیتے تو شاید تمہیں اتنا ٹائم ضائع نہ کرنا پڑتا. تو آج ہم بھی اسی بزرگ کی نصیحت کو لے کر اپنے جو آج کی ہماری شخصیت ہے ان کو مدعو کیا ہے، اور یقیناً ہمارا پروگرام وکلا کے بارے تھا تو ہم نے وکیل ساز شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. جی آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں. پاکستان کے سب سے بڑے لا کالج پنجاب یونیورسٹی لا کالج کو وہ ایز اے پرنسپل لیڈ کر رہی ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا لا میں ڈاکٹریٹ کیا. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ قریشی صاحبہ. میم بہت بہت شکریہ. شکریہ اسامہ آپ کا. میم سب سے پہلے تو چونکہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے لا کالج کو لیڈ کر رہی ہیں اور کافی عرصے سے آپ پڑھا رہی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایک بندہ جب لا کرنے کے بعد بار پریکٹس میں آتا ہے تو ابھی بھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہیں اور انہیں دوبارہ سے 2-3 سال کی ڈگری کرنا پڑتی ہے. تو اس میں قصوروار کون زیادہ ہے، اسٹوڈینٹس یا سسٹم؟ اچھا سامہ سوال آپ کا اچھا ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی لا کالج صرف سب سے بڑا ہی نہیں ہے، سب سے پرانا لا کالج ہے اور یونیورسٹی کا قیام 1882 میں ہوا اور جو پنجاب یونیورسٹی لا کالج ہے وہ 1868 میں اسٹیبلش ہوا. سو یہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی پرانا یہ کالج ہے سب کانٹیننٹ کا، اس لیے اس کی اپنی ایک بہت بڑی ٹریڈیشنز ہیں اور اس کی اپنا ایک شاندار اس کی پرفارمنس ہے سوسائٹی میں. آپ نے کہا کہ اس کے بعد بھی اس کو کوئی ڈگری کرنی پڑتی ہے، یہ سوال مجھے اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں سے تو ڈگری لا کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں، اس کے بعد اگر پریکٹس سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی مہارت حاصل کرنی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ فیلڈ میں جا کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو زیادہ سمجھداری کرتے ہیں اور اپنے دوسرے سال میں ہی، شاید آپ نے بھی ایسا ہی کر رہے ہوں، وہ کسی نہ کسی لا آفس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریکٹس کا وہیں سے عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا ہے، جتنی جلدی آپ پریکٹیکل فیلڈ کا لیں گے تجربہ اتنا ہی اچھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ لا کالج لا موڈس کی فارم میں پریکٹس کی ایک کرواتا ہے ایکسرسائز، لیکن وہ اصل نہیں ہو سکتا جو کہ فیلڈ میں جا کے لائرز کے ساتھ، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. جیسے ایک انجینئر کو آپ تھیوری پڑھاتے رہیں لیکن جب تک ایکچوئل امپلیمنٹ نہیں کرے گا وہ اپنے کام کو جو اس نے سیکھا ہے تھیوریٹیکلی، تب تک اس کو اپنا کام نہیں آئے گا. اسی طرح لائرز بھی جو ہیں، جو تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ لا کالجز دے رہے ہیں، یا پنجاب یونیورسٹی لا کالج بھی دے رہا ہے، لیکن اگر اس کو کسی پریکٹیکل فیلڈ کا تجربہ کرنا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ ایکچوئل کورس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کرے اور مصروف کرے. میم آپ چونکہ کیمبرج یونیورسٹی سے بھی پڑھی ہیں، آپ نے وہاں کے سسٹم بھی دیکھیں، تو اگر آپ ہمارے ملک کے سسٹم کا ان کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی بہتریاں لانی چاہیے اپنے سسٹم؟ بہتریاں تو پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ معیار کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے،
مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے 2009 یا 10 میں ہم سے آ کے مطالبہ کیا کہ جو لاء کے پاسنگ مارکس ہیں وہ 45% تھے، 40 اور 40، تو وہ 33 پہ ہم لے آئیں، جو کہ میٹرک کا بیسیکلی معیار ہے، اور اس وقت وہ نعرے لگا رہے تھے 33 تے 36۔ تو میں نے کہا وہ جا کے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مین روڈ پہ اور کینال کو بلاک کر دیتے ہیں اور یہ وہ فلاں۔ تو میرے ہی اسٹوڈنٹس تھے بہت ساروں کلاسز میں، تو میں خود پڑھا رہی ہوتی تھی، اس لیے اس وقت بھی میرے پاس ہی چارج تھا لاء کالج کا۔ تو میں نے ان کو بلا لیا آفس میں، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں، آپ کہہ رہے ہیں 33 کر دیں تو میں 33 کر دوں اور آپ سارے خوش ہو جائیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی بالکل۔ آپ نے جو بھی نہر پہ جا کے بلاک کرنی ہے وہ ضرور کریں آپ، میں معیار پہ بالکل کمپرومائز نہیں کروں گی۔ مجھے تو 45 بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو آپ اگر زیادہ کریں گے تو میں 45 سے 50۔ میں نے اس وقت میں نے انہیں باہر کی یونیورسٹیوں کی مثال دی کہ کیمبرج یونیورسٹی میں اگر 700 سال سے 26 مئی کو لاء کا ایگزام ہو رہا ہے LLM کا، تو وہ 26 مئی کو ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی کیونکہ مجھے ایسے سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ مجھے اس سال کا نہیں پتا کہ کرونا کی وجہ سے کیا ہوا ہوگا۔ لیکن انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑی کیٹاسٹرافی ہو گئی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، وہ اپنے معیارات پرسن ٹو پرسن اور وقت سے چینج نہیں کرتے۔ اگر چینج کرتے ہیں تو اوپر لے جانے کی جو ہے ایوالو ہوتے ہیں، نیچے آنے کے لیے نہیں یہ عمل ہوتا۔ اور جس طرح جس وقت اس سال کے اسٹوڈنٹس کی کس پالیٹکس کو کیا سوٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے معیارات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی یونیورسٹیاں، تبھی پھر ایک فیلڈ میں نام بنتا ہے اور ایک مدت لگتی ہے یہ نام بننے۔ اور اس سال بھی اس قسم کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں کوئی چینجز کی جائیں، جس میں میں تو جب تک میرے پاس چارج رہے گا میں رجسٹ کرتی رہوں گی کہ ایسا نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شو کرتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارا، آپ نے محنت کر کے یہاں تک آنا ہے، ہم نے آپ کے لیے نیچے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، جہاں تک رہی بات اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، جب وہ ایک بار ہمارے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ بھی جانتے ہیں، اسی کالج سے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ پھر ان کی جس ممکن حد تک جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے یا ان کی ہیلپ کی جا سکے، وہ ہم ہر کوشش کرتے ہیں۔ میم، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لیگل ایجوکیشن کا جو زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو پرائیویٹ افیلیٹڈ کالجز ہیں یہ ہیں، تو PULC نے اپنے ساتھ افیلیٹڈ جو کالجز ہیں ان کو معیار قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی سخت پابندی لگائی ہے؟ PULC نے یہ جو ابھی جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے، جو کہ اب اس کا پارٹ میں بھی ہوں اس سال سے، تو اس میں اب بہت سختی ہے۔ ویسے میں اگر آنیسٹلی بات کروں تو PULC سے ایفیلیٹڈ جو کالجز اس ججمنٹ سے پہلے بھی تھے نا، تو PULC کے معیار پہلے بھی کافی تھا، اور وہ اتنا آسان نہیں تھا PULC سے پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن لینا۔ وہ کالجز جو پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں تھے، کسی اور یونیورسٹیوں سے بھی تو پنجاب میں اور بھی تو یونیورسٹیاں تھیں نا، وہ کہیں اور سے ایفیلیٹڈ تھے، یا انہوں نے کبھی لاء پڑھا ہی نہیں تھا، پرابلم وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے جب میں یہی بات جو آپ نے میرے سے سوال کیا کرتی تھی کہ آپ ایفیلیشن کم کر دیں آج سے کچھ سال پہلے، تو وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ تو چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہم نہیں آپ کو ایفیلیشن دیتے، تو پنجاب کی کوئی اور یونیورسٹی اس کو ایفیلیشن دے لیتی تھی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے جو دوسری یونیورسٹی ہیں وہ زیادہ ان کے معیار کنٹرول ہوا ہے، ادروائز پنجاب یونیورسٹی کا معیار پہلے بھی ٹھیک تھا پرائیویٹ کالجز کو جب وہ ایفیلیشن دیتے تھے۔ میم، یہ جو ابھی 3 ایئرس لاء کو ختم کر کے صرف 5 ایئرس پروگرام باقی رکھا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے جو لیگل ایجوکیشن ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ بات یہ کہ یہ جو 5 ایئر پروگرام ہے نا، یہ 2006 میں ہی اس کی کوآرڈینیٹر تھی، اس کے کورسز میں نے ہی ڈیزائن کیے ہیں سنگل ہینڈڈلی، اور بلکہ یوں ہوا تھا کہ اس وقت پرنسپل تھے ڈاکٹر دل محمد ملک، اور جو وائس چانسلر تھے جنرل ارشد تھے۔ تو ایک دن اس وقت جنرل خالد مقبول چانسلر تھے اس یونیورسٹی کے، تو وہ انہوں نے وزٹ کر لیا لاء کالج اور ڈفرینٹ کلاس رومز میں گئے، تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ انگلش اردو کے حوالے سے میرے خیال میں بات کر رہے تھے، اور واپس آ کے جب وہ پرنسپل آفس میں بیٹھے، میں بھی ایز اے جونیئر کولیگ وہاں موجود تھی، میرے سے سینئر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ خالد مقبول صاحب نے کہا کہ یہ کیا ورڈ جو انہوں نے یوز کیا کہ پتوں کی لاء کالج جو ہے وہ بنا ہوا ہے، مطلب کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے لوگوں کے۔ میں نے کہا جی میں اگر اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں کوئی بات، کیونکہ میں پہلے سے محسوس کر رہی تھی کہ یہ حال ہو رہا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں. ٹو کٹ اٹ شارٹ میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ جس سینس میں انہیں مایوسی ہوئی ہے کہ لوگوں کا انگلش کا معیار اور یہ وہ ویسا نہیں ہے, تو میں نے کہا جی ہمارے پاس آتے ہیں بچے بی اے کر کے, جو بی اے میں انہوں نے پنجابی فارسی میں کیونکہ نمبر بہت آتے ہیں وہ رکھ کے تو وہ پھر میرٹ پہ تو آ جاتے ہیں. لیکن میرے اپنے ایک کلاس فیلو نے ہمارے ایک ٹیچر کو کہا تھا انہوں نے کہ اردو میں پڑھائیں, سردار موکل صاحب کو, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی حیات ہیں کہ نہیں کیونکہ کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہے, بہرحال ان سے کہا کہ اردو میں پڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ بی اے کر کے آئے ہیں اور اے سیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہائیسٹ میرٹ کے ساتھ, سم تھنگ لائک 696 نمبر لے کے, تو آپ کو انگلش تو آتی ہوگی؟ کہتے نہیں میرے پنجابی میں 166 نمبر تھے اور انگریزی میں صرف 66 نمبر تھے, اور وہ بھی دائیں بائیں سے کر کے. تو جب یہ صورتحال تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی ایسے سبجیکٹس رکھ لیں جس سے ہم لا کالج کے میرٹ پہ آ جائیں, اور باقی اس کی جو فاؤنڈیشنل سبجیکٹس ہیں لا کے اس کی طرف کوئی ان کا جو تھا وہ دھیان نہیں ہوتا تھا یا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ دو باتیں میں نے خالد مقبول صاحب سے کہیں کہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہمیں اتنی مشکل پیش آتی ہے, اب ہم اسے ABC تو نہیں سکھا سکتے یہاں پہ, ہم نے تو آگے چلنا ہے, تو یہ پڑھاتے ہوئے بھی ہمیں بڑی پرابلم پیش آتی ہے. تو اگر ہم ان کا BA کم از کم لیول کی سبجیکٹس ہم کروائیں جو کہ لا کے فاؤنڈیشنل سبجیکٹس ہوں, کیونکہ لا کے فاؤنڈیشنل سبجیکٹ ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ اس کے کیا مشورہ دیتی ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ BA ہمارے پاس سے کریں اور پھر ہم اپنے مرضی کے سبجیکٹس پڑھائیں اور اس میں انگلش کا کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہو. تو وہ جی اسی سال انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ شروع کر دیں, اس سپٹمبر میں کر سکتی ہیں, کوئی مارچ ہوگا جب انہوں نے وزٹ کیا ہوگا. تو وہ کورسز ڈیزائن کیے اور امیڈیٹلی اسی سپٹمبر سے امپلیمنٹ کر دیے اور وہ سٹارٹ ہو گیا. اور اس میں کون سے سبجیکٹس رکھے؟ سوسیولوجی, فلاسفی, پولیٹیکل سائنس اور انگلش. ٹو بگن میں انگلش پہ سارا زور تھا. اب انگلش کون سی لی؟ A لیولس کی انگلش لے لی اور BA کی انگلش لے لی, اب اس سے کم پہ نہیں. سو جو وہ بچے اس وقت جو فیلڈ میں گئے ارلی, جو 5 ایئر پروگرام کے جو اسٹوڈنٹس تھے, اور پھر صرف 40 لوگ رکھے جس میں سے 5 ریزرو سیٹس تھیں, تو لائک 45. تو وہ بہت اچھا جو تھا وہ فیلڈ میں, اس میں 2-3 باتیں ہو گئیں. ایک وہی جس نے واقعی لا کرنا ہے وہ اس میں آئے گا 5 ایئر پروگرام میں. سیکنڈلی فاؤنڈیشنل سبجیکٹس وہ جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں, سوسیولوجی کا بھی تعلق, سوسائٹی پڑھیں گے تو لا کا پتہ, لا جس سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, پالیٹکس کا تعلق ہے لا سے, اور انگلش تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ, اور پھر فلاسفی, فلاسافیکل جو ساری اس کی بیسز ہیں وہ فلاسفی ویسٹرن فلاسفی سے آ رہی. تو وہ بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا فیلڈ سے. لیکن اس کا یہ مطلب ہمارا ہرگز نہیں تھا کہ سارے کا سارا ہی 5 ایئر کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم 3 ایئر جو پروگرام ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو اگر چلے پہلے حالات نہیں ملے, کوئی گائیڈنس نہیں ملی, کوئی پتہ نہیں چلا کہ لا کو شروع سے کرنے کا, تو وہ اگر اس کا بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے تو چلیں وہ لا کر سکے. سیکنڈلی جو بہت بینیفیشل تھا یہ 3 ایئر پروگرام, وہ کس کے لیے تھا کہ جو لوگ ایڈمنسٹریٹو فیلڈز میں ہیں, جیسے پنجاب یونیورسٹی کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے, تو کیا حرج ہے کہ وہ لا بھی پڑھ لے, یا پولیس سے ریلیٹڈ لوگ, یا بیوروکریسی سے, یا جو لوگ لا روزانہ کا لا کے بغیر, ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کرے تھے, کوئی فیلڈ ایسی ہے جس کا لا سے تعلق نہ ہو آج لا کا, تو انکریزنگلی اس کا رول تو بہت سوسائٹی میں بڑھ چکا ہے. تو وہ ہوتا تھا. ہاں اس کا حل یہ کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹس میں نہ آئیں لوگ جنہوں نے ٹھہر کے یہ فیصلہ کیا ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس کو صرف لیگل ایجوکیشن لینے دیں, اور وہاں پہ لائسنس کے وقت آپ کہہ دیں گے بھئی یہ 3 ایئر ڈگری جو ہوگی یہ صرف آپ کی, کیونکہ جتنے سٹیزنز جو ہیں دنیا میں کہیں بھی منع نہیں ہے لا پڑھنا, جتنا بھی آپ کا سٹیزن ویل ایجوکیٹڈ ہوگا لا میں, اتنا ہی فائدہ ہے سوسائٹی کو, لوگوں کو لاس کا پتہ ہوگا, بجائے اس کے کہ لائرز کی حد تک محدود ہو اور چند لوگوں میں محدود ہو لا کو. جتنے لوگ جانیں گے اتنا بہتر ہوگا, اور اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے جو آفیسز کی کارکردگی ہے. ہمارے جو لوگ انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو سٹاف نے یونیورسٹی کے, وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں بنسبت ان کے جو جسٹ کلیریکل سا کام کر رہے ہیں, انہیں نہیں سمجھ آتی ڈاکیومنٹس کی. میں لا کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہائر ایجوکیشن حاصل کروں یا فورن اسٹڈی کرنے کے لیے جاؤں, تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس صورتحال میں ہمیں اسکالرشپس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو کیا PULC بھی کچھ اسکالرشپس وغیرہ یا کوئی فنڈس وغیرہ فراہم کر رہی ہے؟ PULC ایکچولی جب میں نے چارج لیا تھا 2014 جنوری میں, تو اس وقت میں تو PhD کے لیے 3 سال باہر رہی تھی, تو جب میں نے چارج لیا تو صرف اس میں جو سیونگ اکاؤنٹ میں 80 لاکھ روپیہ
ملین پڑا ہوا تھا. somehow جب اس کے بعد جب میں نے چارج لیا تو یہ سیٹیں کم ہو گئی تھیں ایک دم سے. ایک پہلی ججمنٹ آئی تھی 100 سیٹس ہو گئی تھیں, نمبر آف اسٹوڈنٹ کم ہو گیا, پلس جو ہے جو اسکالرشپس کا ہم نے جو لوگ لا LLB کرنے آتے ہیں ان کے اسکالرشپس بہت زیادہ دیے. تو 3 ایئر کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے کالج کے فنڈ میں 17 کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا. حالانکہ میرا ایکسپینڈیچر بڑھ گیا تھا, نمبر آف سیٹس کم ہو گئے ہیں, نمبر آف اسکالرشپس بڑھ گئے ہیں. تو دو بیسک انڈیکیٹر ہیں نا جو آپ دیکھ لیں. پلس یہ کہ فیس جو ہیں وہ ریڈیوس کروائی تھی. میں جب ادھر موجود نہیں تھی تو LLM کی فی 1 لاکھ روپیہ کر دی گئی تھی. اور میں نے پہلی بورڈ آف اسٹڈیز جو فیبرری میں ہوئی ہوگی, اور اس میں 2 ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ تشریف لاتے تھے, ان سے ریکویسٹ کی اور ان سے کہا کہ آپ نا میرے جانے سے پہلے وہ 25,000 تھی, آپ اس فی کو 25,000 کریں. غریب آدمی کا بچہ یہاں پر پڑھنے آتا ہے تو یہ جب یہ آ جائیں تو پھر ہم صرف پیسوں کی وجہ سے نہ لوگ رہ جائیں کہ اگر ٹیسٹ کلیئر کر لیں, انٹری ٹیسٹ اور سب کوالیفائی کر لیں, تو پیسوں کی وجہ سے کسی کو نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو اب ہو گیا تھا, آپ اس کو کم کرا رہے ہیں. پھر ہم نے کہا نہیں, آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو. تو ریکارڈ کے اوپر یہ ہے کہ وہ پھر 1 لاکھ سے واپس 25,000 کی ریکویسٹ بھیجی, لیکن یونیورسٹی نے کہا کہ پچھلے 3 سال میں چونکہ یونیورسٹی کی فی 35,000 ہو چکی ہے, 25 تو نہیں رہی اب, تو 25 نہیں ہوگی 35 ہو جائے گی جیسے پوری یونیورسٹی کی فی ہے. تو وہ پھر واپس 35,000 کے اوپر جو ریگولر پروگرام ہے LLM کا اس کی فی کروائی تھی. سو میرے جو فی کا بھی جو ہے وہ الٹے کم ہوئی, میری غیر موجودگی میں فی بھی زیادہ تھی. تو اب فی الحال ہمارے پاس 23 کروڑ روپیہ موجود ہے. 2 کروڑ ہم یونیورسٹی کو میڈیکل کالج کے فنڈ میں بھی دے چکے ہیں. تو ہم جو LLM وغیرہ کے اور باہر کے اسکالرشپس تو ہم نہیں دیتے, لیکن ایک اسٹوڈنٹ جب لا کالج کا LLB میں آ جاتے ہیں تو پھر نیڈی اور میرٹ بیس اسکالرشپس جو ہیں وہ ہم نے تقریباً 3 سال میں تو 4 ملین کے قریب یہ اسکالرشپس دیں. اور بلکہ مذاق ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہیلے کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ لا کالج میں اتنے اسکالرشپس مل رہے ہیں تو چلو وہاں سے لے لیتے ہیں آ کے, اور سیریسلی آئے تھے وہاں سے لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلیں 2-4 لوگ ہوں گے یا چلیں 10 لوگ بھی ہوں گے جو غلط کسی کہہ کے تو اسکالرشپ لے گئے ہوں گے نیڈی کا, لیکن اگر کوئی تھوڑے سے بھی لوگ ہیں جن کو اس اسکیم سے یا اس پالیسی سے فائدہ ہوا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے سیٹسفیکشن ہے اور کنٹریبیوشن ہے. میم جو لا کی اس وقت اسٹڈی کر رہی ہیں تو چونکہ آپ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں, تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پہ بچوں کو فوکس کرنا چاہیے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ نہیں کرتے؟ لا کی جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ واقعی لائر جو ہے نا اس کی شخصیت صرف وہ لا کی کتابیں پڑھتا رہے اور لا میں پریکٹس کرے تو اس کو کچھ بھی اس کی شخصیت سامنے نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کی تمام پرابلمس سے اویئر ہوں پریکٹیکلی. تو اسی طرح اچھا ہے کہ اس کو دوران ہی اپنی اسٹڈیز کے, کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ سیریسلی اپنی پڑھائی کر رہے ہیں کوئی, اس کے بعد بھی کافی ٹائم ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کسی ٹی وی چینلز کو یا کسی لا پریکٹس میں یا کسی بھی اور کام میں بلکہ والنٹیئرنگ ورک کریں, والنٹیئرنگ کے کام کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا کیمبرج یونیورسٹی سے میں نے LLM کی اور بعد میں PhD میں نے لینکاسٹر یونیورسٹی سے کی. تو ابھی جو میرا ریسنٹ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں کوئی اسٹوڈنٹ OA لیول کا ایسا نہیں ہے جس نے کوئی کسی بھی اسٹیج پہ جب تک 6 months کا زندگی میں OA لیول کے والنٹیئرنگ ورک نہ کیا. یہ جو والنٹیئرنگ ورک ہے اس سے جو انسان کی شخصیت میں ایک سوسائٹی کو بینیفٹ دینے کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے, اور ہر وقت وہ اس بات میں نہیں سوچتا رہتا کہ اچھا جی میں یہ کام کروں تو مجھے کیا فائدہ, یہ نہیں, اس سے ہٹ کے. تو آپ جب تک سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو لائرز کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی ان کی شخصیت بڑی اس میں ورائٹی آف وہ سکلز ہوتی ہیں, اور وہی لائرز کامیاب ہوتے ہیں جن کو مطلب سوسائٹی کا بھی پتہ ہے, پالیٹکس کا بھی پتہ ہے, سوسائٹی کے ایشوز کا بھی پتہ ہے. تو اس کے لیے صرف کتابیں پڑھنے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ نالج آف لا ڈز ناٹ لائی ان لا اٹ سیلف, اٹ لائز ان ادر ڈسپلنس. وہ ادر ڈسپلنس پریکٹیکلی بھی جب تک آپ ان کا ایکسپیرئنس نہیں لیں گے کتابوں کے علاوہ بھی, تو آپ کی ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوگی ایز اے لائر.
تو ایکٹیولی پریکٹیکلی بھی چیزوں میں تو ہمارے ویسے میں کافی اس میں خوش ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے دوران یہ کووڈ لاک ڈاؤنس کافی والنٹیئرنگ ورک کیا. بہت زیادہ مجھ سے رابطے میں رہتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کتنا وہ لوگوں کو وہ فوڈ ڈلیوری اور یہ وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ کچھ لا کالج کے اسٹوڈنٹس ویسے بھی بڑے انتھوزیسٹک ہیں اور بڑے ان کے اندر وہ ہے ایک ڈرائیو ہے اور ایک موٹیویشن ہے بھی, اور جن میں نہیں ہے وہ ان کو چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر اس کو اختیار کریں. میم اگر کوئی شخص آپ سے براہ راست نہیں پڑھ سکتا تو کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ آپ کے علم سے استفادہ کر سکے؟ کیا آپ کی کوئی کتاب یا اس طرح کوئی کام؟ ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے ہی مارکیٹ میں ایک کتاب آئی ہے, ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب, بزنس ایڈمنسٹریشن ان کا سبجیکٹ ہے. ان کے ساتھ ایک کمبائنڈ ٹیکسٹ بک آئی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی لا کے اوپر. تو میرے خیال میں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس ڈسپلن میں جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. تو اب لا کالج کی لائبریری میں بھی وہ اویلیبل ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے کہ وہ اچھا اس میں ایڈیشن ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی لا میں. میم اختتام پہ ہمارے جو وکلا برادری ہے ان کے لیے کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں؟ وکلا برادری کا مشورہ تو وہ خود بڑے ذہین ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں, اور اس مشورہ سے زیادہ میں یہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ اب جب بھی کوئی کسی رائٹ کسی چیز کے لیے موومنٹ چلی ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, اس کو آپ سوشل موومنٹس کہہ لیں, اور تو کوئی سوشل موومنٹس کا اور کوئی اس سوسائٹی میں اتنا رواج نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں سوشل موومنٹس ہوتی رہتی ہیں کازز کے لیے, لیکن یہاں پہ جب بھی کوئی موومنٹ ہوئی ہے تو وہ ہمارے جو لائرس کمیونٹی ہے وہیں سے اٹھی ہے. جب بھی کسی رائٹ کے لیے, جسٹ کے لیے, حق بات کے لیے کوئی بات اٹھائی گئی, تو یہ پہلے سے ہی بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور بڑے صرف ان کو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا وہ جو اب ایک راستہ اختیار کیا جا رہا ہے پیس سے ہٹ کے وائلنس کا, وہ سوسائٹی کے پورے مزاج میں ہی ایک وہ چیز آ گئی ہے. وہ لائرز ہی نہیں صرف اس کی ہم دیکھتے رہتے ویڈیو, یہ پوری سوسائٹی یا پورے ورلڈ اوور ہی یہ ایک مزاج میں ایک چیز آ گئی ہے. میرے خیال میں اس قسم کی میڈیا پہ فلمیں اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ادروائز اپنا رول جو پلے کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں سب سے اچھا رول پلے کر رہے ہیں لائرس جو ہیں. بہت بہت شکریہ میم. جی بالکل, ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ قریشی صاحبہ موجود تھیں, اور ان کی رائے میں لا ایک پوری زندگی کا لرننگ پروسیجر ہے. یعنی صرف آپ کو اسٹڈی ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل ورک کے لیے بھی جب آپ باہر میں جاتے ہیں تو تب بھی آپ سمجھیں کہ آپ دورانے آپ کی اسٹڈی ہی چل رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ان کی آخر میں انہوں نے بات کی بہت ہی اچھی, ان کے مطابق جو ایک وکیل ہے وہ معاشرے کے جو سماجی ارتقاء ہے اس میں بیسک ایکٹر کا کردار ادا کرتا ہے, اور اس لحاظ سے جو ہماری وکلا برادری ہے اس کو اپنی ذمہ داری بطریق احسن ادا کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, اللہ نگہبان. میم بہت بہت شکریہ.